وعلى بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسن بن علي عليه السلام: أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي، فإن الصلاة على النبي أشر حسنات. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازا، ماتمداران و پرسداران سید الشہداء، بطفیل 14 معصومین علیہ السلام، خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی یہ مجلس بمناسبت شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. منعقد ہوئی ہے اس سلمناک اور غمناک شب میں ہم سب سے پہلے تو بارگاہ ملکوتی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد الشریف اللهم صل على محمد وآل محمد میں ان کے بابا کی شہادت کا تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ اور وہیں دوسری مناسبت آج کی کہ آج ایام عزا کی یہ آخری تاریخ بھی ہے۔ اب اگلے سال جو لوگ زندہ رہیں گے وہ مظلوم کربلا کا غم منا سکیں گے اور فرش عزا کو بچھائیں گے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آئندہ سال تک زندگی دے تاکہ ہم سال آئندہ بھی بڑھ چڑھ کر مجلس عزا اور عزاداری سید الشہداء کو برپا کر سکیں۔ کیونکہ آج شب شہادت ہے، آج کی اس مجلس کو ہمارے 11ویں امام کی ایک نورانی حدیث سے شروع کریں، جس میں بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ اس میں آقا فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر اللہ و ذکر الموت و تلاوت القرآن، زیادہ سے زیادہ ذکر پروردگار کرو، کثرت سے ذکر الہی کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کوئی بھی لمحہ مومن کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ذکر پروردگار سے خالی ہو۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، زیادہ سے زیادہ پروردگار کا ذکر کریں۔ کیوں؟ آج دنیا میں آپ دیکھیے ہم کتنا ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہر انسان یہ شکوہ کر رہا ہے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ آج کہیں انسان کو سکون نہیں مل رہا ہے، آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے سکون کی تلاش میں، تو آخر سکون ملے گا کہاں؟ تو اللہ نے آواز دی اگر سکون چاہیے، دولت میں سکون نہیں ملے گا، شہرت میں سکون نہیں ملے گا، سکون کہاں ملے گا؟ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اگر سکون چاہیے تو ذکر خدا میں سکون ملے گا، اور اس ذکر خدا کو باقی رکھنے والی ذات کون ہے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ نقش الا اللہ پر صحرا نوشت، الا اللہ تو سب کہہ رہے تھے، لیکن اس لا الہ الا اللہ کو دلوں میں اتارنے والی ذات اور باقی رکھنے والی ذات ہے تو سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سلام لہٰذا اگر دلوں کو سکون چاہیے تو ذکر خدا سے دلوں کو سکون ملے گا۔ پھر دوسری چیز امام نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی وہ ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں، موت کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنی موت کا ذکر کرتا ہے تو وہ انسان غرور اور گھمنڈ و اہنکار نہیں کرتا۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے پھر وہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کیونکہ انسان کو حیات بعد از مرگ پر یقین ہوتا ہے، لہٰذا موت کو یاد کرنے سے ہر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ تو جب موت آتی ہے تو ہر انسان مر جاتا ہے موت آنے کے بعد، لیکن کون باقی ہے؟ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ محمد وآل محمد صلوات صلی تو موت کو کثرت سے یاد کریں۔ پھر تیسری چیز مولانا نے فرمایا تلاوت القرآن، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو، نورانی کرو، اور اسے قبریں نہ بناؤ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے بنا لی۔ لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت صبح و شام کریں تاکہ گھر میں نور آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج دنیا میں جتنے قاری قرآن ہیں وہ قرات کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں زمین پر بیٹھ کر، لیکن کوئی ایسا نہ ملا کہ جو نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کرے سوائے سید الشہداء کے۔ محمد وآل محمد صلوات اور چوتھی چیز مولا فرما رہے ہیں والصلاۃ علی النبی، اور زیادہ سے زیادہ نبی پر صلوات بھیجو، کیونکہ ایک صلوات سے 10 نیکیاں نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد۔ اگر اس امام کی اس حدیث کو ایک مومن اپنی زندگی میں اپنا لے، انسان کی زندگی بھی سدھر سکتی ہے، انسان کی آخرت بھی بن سکتی ہے۔ تو آج اس امام کی شہادت کی شب ہے۔ آپ کا نام تھا حسن ابن علی، امام کے والد ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، اور آپ کی والدہ جناب حدیثہ خاتون سلام اللہ علیہا، جو علم، تقوی اور پرہیزگاری میں اس زمانے میں بہت مشہور تھی۔ امام علیہ السلام کا اگر القاب کو دیکھیں تو بے شمار القاب امام علیہ السلام کے ہیں، لیکن ان تمام القاب میں جو سب سے مشہور لقب ہے وہ ہے عسکری، اور اس کی 2 وجہیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ عسکری لقب کیوں ہوا؟ پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ امام جہاں سامرا میں رہتے تھے وہاں بادشاہ وقت نے اپنا لشکر جمع کیا ہوا تھا، اور کیونکہ لشکر کو عربی میں کہتے ہیں عسکر، اور اس علاقے میں رہتے ہوئے امام علیہ السلام مشہور ہو گئے عسکری۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے لشکری لقب کی وہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے امام کو اپنا 90,000 کا لشکر دکھایا کہ دیکھیے میرا لشکر ہے، میرا اتنا بڑا میرے پاس لشکر ہے۔ تو جب خلیفہ نے اپنا لشکر دکھایا تو امام نے کہا کہ میری ان 2 انگلیوں کے بیچ دیکھ۔ جب اس نے 2 انگلیوں کے بیچ دیکھا تو کیا دیکھا؟ لاکھوں کا خدائی لشکر ہے۔ تو امام نے یہ بتا دیا کہ تیرے پاس تو انسانوں کا لشکر ہے، لیکن امام کے پاس انسانوں کا لشکر بھی ہے، جنات کا لشکر بھی ہے، فرشتوں کا لشکر بھی ہے، چرند کا لشکر بھی ہے، پرند کا لشکر بھی ہے۔ اس لیے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو امام کے اندر مسخر کر دیا۔ امام کے اندر ہر چیز کائنات کی، ذرہ ذرہ کائنات کا امام کے تابع ہے، لہٰذا امام کا یہ لقب ہو گیا عسکری، کیونکہ امام نے اپنا خدائی لشکر خلیفہ وقت کو دکھایا۔ تو اس امام کو اگر آپ دیکھیں پوری زندگی تو امام کی جو زندگی ہے صرف 28 سال کی زندگی، جوانی کا
عالم ہوتا ہے 28 سال۔ 9ویں امام کے بعد سب سے کم 9ویں امام کی عمر 25 سال تھی، اور 11ویں امام کی عمر صرف 28 سال کی عمر امام نے پائی، اور 28 سال کی عمر میں مدت امامت دیکھیں تو صرف 6 سال، اور ان 6 سالوں میں بھی 3 سال امام نے قید خانے میں گزارا، اور 3 سال امام باہر رہے، اور ان 3 سالوں میں بھی امام نے نظر بندی کی زندگی گزاری۔ امام دیگر ائمہ کے اوپر بھی مصائب اٹھائے گئے، مشکلات تھی، تکلیفیں تھی، لیکن 11ویں امام 10ویں اور 11ویں امام کے اوپر زیادہ مشکلات اور پریشانیاں اس لیے بھی تھی کیونکہ سب یہ جانتے تھے کہ یہی وہ امام ہیں کہ جن کی نسل سے اللہ ایک ایسے بیٹے کو پیدا کرے گا کہ جو دنیا میں جب ظلم و جور بھر جائے گا تو یہ عدل و انصاف کی بستی بسائے گا۔ لہذا سب ڈر رہے تھے، سب خائف تھے کہ یہی وہ ہوں گے کہ جن کا ایک بیٹا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے کیونکہ وصیت کی تھی، اور پیغمبر کا یہ ارشاد ہے کہ میرا آخری فرزند آئے گا جب دنیا کو آ کر عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں 11ویں امام کی زندگی کو کہ امام کے اوپر مصیبتیں کب شروع ہوئی، جب 4 سال کی عمر تھی امام کی، اور 10ویں امام کو متوکل نے بلایا مدینے سے، جب سامرا بلایا ہے تو امام کی عمر 11ویں امام کی صرف 4 سال کی عمر تھی، اور آپ کو اپنے والد کے ساتھ نکلنا پڑا، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر امام کو مدینے سے سامرا آنا پڑا۔ اور سامرا میں آ کر بھی 11ویں امام نے دیکھا کس طریقے سے ان کے والد کے ساتھ خلیفہ وقت نے ظلم و ستم کیا، کبھی قید خانے میں امام کو قید کر دیا تو کبھی شیر خانے میں امام کو ڈالا گیا تاکہ وحشی جانور امام پر حملہ آور ہوں اور وہ کہہ دے کہ اس میں ہماری کیا غلطی ہے، تو جانوروں نے جیٹ بھر کر جانور کھا گئے۔ کبھی امام کو نظر بند اپنے ہی گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ لہٰذا ایک کے بعد ایک مصیبتیں آپ نے دیکھی کہ آپ کے والد کے اوپر ڈھائی گئی، اور اس کے بعد پھر جب 10ویں امام کی شہادت ہو گئی اور 11ویں امام کا وقت آیا تو شکنجہ اور کس دیا گیا 11ویں امام کے اوپر، کیونکہ سب یہ جانتے تھے کہ یہی وہ ہوں گے کہ جن کی اولاد منجی عالم بشریت ہوگی۔ لہٰذا امام کے گھر کی کئی مرتبہ تلاشی لی گئی، بار بار تلاشی لی گئی خواتین کی، کہیں امام کی ازواج میں سے اگر کوئی حاملہ ہے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ بچہ دنیا میں آ ہی نہ سکے۔ لیکن خدا نے بھی یہ انتظام کیا کہ حمل ظاہر ہی نہیں ہوا۔ ہمارے زمانے کے امام جب اپنی والدہ کی شکم اقدس میں تھے، حمل ظاہر ہی نہیں ہوا۔ جب ولادت کا وقت آیا ہے تو آثار حمل ظاہر ہوئے اور امام کی ولادت ہوئی۔ لہٰذا ظالم یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس نور کو بجھا دیا جائے جو خدا روشن کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ انتظام قدرت تھا کہ لاکھ پہرے داروں کے باوجود گھر کے باہر پہرے دار ہوتے تھے، جاسوس ہوتے تھے، عام کپڑوں میں جاسوس ہوتے تھے، قید خانے میں رکھا گیا وہاں جاسوس تھے، گھر کے اندر نظر بند کیا گیا، کسی طرح سے امام کا وہ بچہ کائنات میں نہ آ سکے۔ لہٰذا اسی لیے ہمارے 11ویں امام کے اوپر بڑی اہم ذمہ داریاں تھیں، صرف 28 سال کی عمر، لیکن اگر آپ ذمہ داریوں کو دیکھیں، رسپانسبلٹیز کو دیکھیں تو بڑی اہم ذمہ داریاں 11ویں امام کے اوپر تھیں، کیونکہ امام کو ہی پوری اس وقت کے جتنے شیعہ تھے جو مسائل دریافت تھے ان کو مسائل کا جواب بھی امام کو دینا تھا، سوالات کے جواب بھی دینے تھے۔ اگر کوئی مصیبت اور مشکل میں امام کو پکار رہا ہے تو اس کی مصیبت اور مشکل کو دور بھی کرنا تھا۔ اسی طرح سے اگر کوئی قرآن و حدیث کے اوپر اٹیک کر رہا ہے قرآن و اہل بیت پر تو اس کا بھی امام کو ڈیفنس کرنا تھا۔ اور ان سب میں سب سے اہم ذمہ داری تھی کہ آج تک پیغمبر اسلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر اسلام کے جانشین اور ائمہ آئے ہیں سب لوگوں کی نظروں کے سامنے تھے، لیکن اب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جب امام لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگا۔ امام غیبت میں ہوں گے، امام ہوں گے لیکن لوگ دیکھ نہیں سکیں گے، امام غیبت میں ہوں گے۔ لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو عقیدہ غیبت کے لیے تیار کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ عقیدہ غیبت کیا ہے، یہ سب سے اہم ذمہ داری تھی 11ویں امام کے اوپر۔ اس لیے امام کے لیے ملتا ہے کہ آپ در پردہ اپنے صحابیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ان کے بعد کون دنیا میں حجت خدا ہوگا اور ان کے بعد کون نائب ہوگا، ان کے بعد کون جانشین پیغمبر ہوگا۔ لہٰذا محمد ابن اسحاق نام ہے اس شخص کا جو امام کا چاہنے والا ہے، دل میں یہ خیال کر کے آیا
کہ 11ویں امام کے بعد، میرے اس وقت جو امام ہے ان کے بعد ہمارا رہبر کون ہوگا، ہمارا امام اور قائد کون ہوگا۔ میں آج جاؤں گا تو جا کر آقا سے یہ سوال کروں گا۔ لہٰذا دل میں یہ سوچ کر جب آیا ہے 11ویں امام کے پاس تو امام نے دیکھا، امام بیٹھے تھے، امام نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو کیا سوال لے کر آیا اور کیا سوچ کر آیا ہے۔ یہ سن کر امام اٹھے اور اٹھ کر امام گھر کے اندر گئے۔ اب جب گھر سے باہر آئے تو امام کے شانوں کے اوپر ایک 3 برس کا بچہ تھا۔ یہ کہتا ہے کہ ایسا انتہائی حسین و جمیل و ایسا خوبصورت کہ میں دیکھتا رہ گیا۔ امام لے کر آئے اور کہا کہ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ میرے بعد امام کون ہوگا، تو دیکھ لو میرے بعد جو امام ہوگا، جو حجت خدا ہوگا، یہ میرا 3 برس کا یہ بیٹا ہے۔ ان کا نام محمد ہے اور ان کی کنیت ابو القاسم ہے، اور اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ خضر کی طرح انہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا اور ذوالقرنین کی طرح پوری کائنات کے اوپر یہ حکومت کرنے والا ہوگا۔ برائے تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے سنا اور کہنے لگا مولا کچھ اور نشانی بتائیے۔ تو امام اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے، امام کی طرف مخاطب اور کہا بیٹا تم خود ہی سے کچھ نشانی بتا دو۔ بس ایک مرتبہ امام کم سنی کے باوجود گویا ہوئے کہ انا حجت اللہ و انا بقیت اللہ، میں ہی خدا کی حجت ہوں اور میں ہی ہوں کہ جسے اللہ باقی رکھے گا، اور میں ہی ہوں کہ جب ظہور کروں گا تو دشمنان خدا کے ساتھ جنگ کروں گا، اور دنیا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اہل جتنے بھی بنی امیہ ہو یا بنی عباس، جتنے بھی خلفاء آئے سب کو ڈر تھا، یہ اہل بیت سے ائمہ معصومین سب ڈر رہے تھے۔ کیوں؟ کہ کہیں یہ پبلک میں نہ آ جائے۔ کیوں؟ قید میں رکھا جا رہا ہے، نظر بند رکھا جا رہا ہے، لوگوں سے دور رکھا جا رہا ہے، کوئی مل نہیں سکتا، کیونکہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ پبلک میں آ گئے اور لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھ لیا، ان کی صفات حمیدہ کو دیکھ لیا، ان کے کردار اور ان کے معجزات کو دیکھ لیا، تو کہیں لوگ ان کے گرویدہ نہ ہو جائیں، بادشاہ وقت کی کرسی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ لہٰذا ائمہ کو لوگوں سے دور رکھا گیا۔ اسی طرح سے 11ویں امام کے زمانے میں بھی جس طرح سے 10ویں امام کو قید خانے میں رکھا گیا، اسی طرح سے 11ویں امام کے لیے بھی ملتا ہے کہ 11ویں امام کو شیر خانے میں ڈالا گیا۔ جہاں شیر تھے وہاں 11ویں امام کو رکھا گیا، ڈالا گیا، تاکہ شیر امام پر حملہ کر دیں اور چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب امام کو شیر خانے کے اندر ڈالا گیا، شیروں کے بیچ رکھا گیا، شیر آئے اور امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ شیروں نے امام کے قدموں پر سر رکھ دیا، امام نے شیروں کے بیچ اپنا مصلی بچھایا اور نماز ادا کی۔ تو دیکھا آپ نے 11ویں کا مصلی شیروں کے بیچ، 12ویں کا مصلی پانی کے اوپر۔ یہ ہے معجزات امام کے کہ 11 اماموں تک آپ نے دیکھا نا کہ لوگوں نے کس طریقے سے ائمہ معصومین کے حق کو غصب کر لیا، ان کی جگہ کو چھین لیا۔ لہٰذا اب جب 12ویں امام آئیں گے تو مصلی زمین پر نہیں ہوگا، پانی پر ہوگا۔ اب کسی کی ہمت ہے تو پانی پر نماز پڑھا کے دکھائے۔ صلوات پڑھیں گے کہ محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک مرتبہ کیونکہ خلیفہ وقت جب امام اس طرح سے نکل گئے، امام شیروں کے بیچ ڈالا اور امام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تو دل میں بغض اور حسد پیدا ہوا۔ تو متمد مستنصر کے بعد جب مستعین آیا ہے، متوکل کے بعد مستنصر اور مستعین آیا، تو مستعین کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا، وہ نیا نیا گھوڑا خریدا کرتا تھا۔ جیسے آج کل لوگوں کو نئی نئی گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، آج کے زمانے میں گاڑیاں ہیں تو اس زمانے میں گھوڑے تھے، تو مستعین گھوڑا خریدتا تھا اور گھوڑوں کے اوپر سواری کو بہت پسند کرتا تھا۔ لہٰذا اس نے ایک بہت قیمتی گھوڑا خریدا کہ اس پر سواری کرے، لیکن جیسے ہی قریب جاتا تھا تو وہ حملہ کر دیا کرتا تھا وہ گھوڑا۔ لہٰذا جو بھی جاتا تھا حملہ کر دیتا تھا، کسی کو اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دیتا تھا گھوڑا۔ لہٰذا مستعین کے دوست نے کہا کہ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تو یہ دشمن ہے ابن الرضا کا، اگر تو چاہتا ہے کہ اپنی دشمنی ان سے نکالے تو ان سے بلا اور انہیں کہے کہ اس گھوڑے کے اوپر سواری کریں۔ اگر گھوڑے پر سواری کر لیں، گھوڑا کنٹرول میں آ جائے، تب بھی تیرا مطلب حاصل ہو جائے گا، اور اگر گھوڑا ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور انہیں مار دے، تب بھی تیرے جو منشا ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو مستعین بہت خوش ہوا
اور اس نے 11ویں امام کو بلایا اور کہا کہ آپ اس گھوڑے کے اوپر سواری کریں۔ امام آئے اور اب تک جو بھی نزدیک جاتا تھا گھوڑا اس کے اوپر حملہ کر دیتا تھا، لیکن جب امام نزدیک گئے ہیں تو گھوڑا ایسے کھڑا ہو گیا جیسے بھیگی بلی ہوتی ہے، جیسے کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ امام گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے، لوگ دیکھتے رہے، جو سب پر حملہ کر رہا تھا امام کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ امام نے اس طرح یہ بھی پیغام دیا، دنیا کے انسان ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہو گئے، لیکن جانوروں نے کبھی اہل بیت کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ محمد وآل محمد صلوات صلی انسان ان کے خون کے پیاسے ہو گئے، لیکن جانوروں نے کبھی گزند پہنچایا، کبھی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ جانوروں کو معرفت تھی، جانوروں کو محمد والے محمد کی معرفت تھی۔ اسی لیے کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف لاکھوں کا لشکر ہے جو فرزند زہرا کی طرف تیر پھینک رہا ہے، اور ایک بے زبان جانور ہے جو تیروں کو روک رہا ہے۔ یہ ذوالجناح تیروں کو روک رہا ہے۔ ذوالجناح کا نام ذوالجناح نہیں تھا، نام مرتجز تھا، لیکن ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ ذوالجناح یعنی دو پروں والا۔ کیوں؟ اتنے تیر لگے تھے دونوں طرف امام حسین کو بچانے میں کہ ذوالجناح کو کہنے لگے ذوالجناح نے دو پروں والا۔ تیر اس طرح تھے کہ لگ رہا تھا کہ پر ہو گئے، اتنے سارے پر لگ گئے ہیں۔ لہٰذا ایک جانور ہے، بے زبان جانور، جہاں انسانوں کی انسانیت ختم ہو گئی ہے، وہاں ایک بے زبان جانور ہے کہ جو سید الشہداء کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ائمہ معصومین کو جانوروں نے کبھی بھی ائمہ معصومین کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں پوری تاریخ میں کہ جب بھی کوشش تو بہت کی گئی کہ کسی طریقے سے ان کے نام کو مٹا دیا جائے، اور یہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں انہیں ناکام بنا دیا جائے۔ لاکھ کوششیں کی گئیں، لیکن آج تک نہ ان کا نام مٹا سکے، نہ ان کے مشن کو ختم کر سکے۔ ہم ویڈیو ایک دیکھ رہے تھے شام میں، سیریا میں، ایک پاکستان کے یوٹیوبر گئے تھے، تو جا کر وہ یوٹیوب سے یہ بیان کر رہے تھے کہ ہم نے یہاں پر سب دربار شام اور اس بازار شام اور سب کچھ دکھایا۔ تو شام کے لوگوں سے میں نے کئی مرتبہ پوچھا کوئی مجھے یزید کی قبر بتا دے۔ پیسہ دینے کے لیے تیار ہے کہ جو بتائے گا اس کو پیسہ بھی میں دوں گا، جتنا پیسہ چاہیے، لیکن آج تک شام کا کوئی رہنے والا یزید کی قبر بھی نہیں بتا سکا کہ یزید کی قبر کہاں ہے۔ پیسہ دینے کو تیار ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یزید کی قبر کہاں ہے۔ دیکھا آپ نے، جو امامت سے ٹکراتا ہے وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ حیدری محمد وآل محمد صلوات جنہیں قیدی بنا کر لایا تھا ان کا آج بھی عالی شان روضہ اسی شام میں موجود ہے، اور جنہیں قتل کیا تھا اپنے زوم ناقص میں انہیں مٹا دینا چاہتا تھا، آج بھی ان کا نام موجود ہے، آج بھی ان کا عالی شان روضہ موجود ہے۔ تو یہ ہمارے 11ویں امام ہیں کہ جب دشمن نے دیکھا، جب معتمد عباسی نے دیکھا کسی طرح سے ان کو زیر نہیں کر سک رہا ہے، تو آخر میں اس نے ارادہ کیا کہ اب امام کو شہید کر دے۔ اور وہ پہلی ربیع اول کی تاریخ تھی کہ جب امام کو زہر دیا گیا۔ یہ امام کو جو زہر دیا گیا یہ سلو پوائزن تھا، 8 دنوں تک زہر کا اثر رہا، اور 8 دنوں کے بعد 8ویں ربیع اول کی ہی یہ تاریخ تھی کہ جب مولا امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی۔ 12ویں امام صرف 5 برس کا سن تھا۔ آج کی شب بڑی المناک اور بڑی غمناک شب ہے، اس لیے کہ آج کی شب ہمیں اپنے زمانے کے امام کو پرسا دینا ہے۔ آج امام زمانہ یتیم ہو رہے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا۔ آئیے آقا کو پرسا دے۔ آقا ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسا دیتے ہیں۔ آج آپ کی یتیمی کی شب ہے، لیکن میں دست ادب جوڑ کر اتنا عرض کروں گا، مولا آپ کے بابا کی شہادت تو ہوئی لیکن آپ موجود تھے، آپ نے غسل و کفن بھی دیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے سامرا میں 10ویں امام کے ساتھ ایک روضے میں دفن کر دیا، لیکن یہ آپ کے جد مظلوم کا جنازہ ہے کہ جو کربلا کی تپتی زمین پر پڑا ہے، کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہیں ہے،
کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج کی دوسری مناسبت ہے کہ آج ایام عزا کی آخری تاریخ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ 4 دن ہے ان 2 مہینہ 8 دن میں کہ جب یہ آتے ہیں، ایسے تو ہر دن ایام عزا کا اہمیت رکھتا ہے، لیکن جب 4 دن آتے ہیں تو قلب مومن پریشان ہو جاتا ہے، قلب مومن رونے لگتا ہے اور گریہ و بکا کرنے لگتا ہے۔ پہلا وہ دن کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، جب فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہر عزادار گریہ و بکا کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ چاند تھا کہ جس میں فاطمہ کا چاند بدلیوں میں چھپ گیا۔ اور دوسرا وہ دن کہ جب روز عاشور آتا ہے، ہر مومن رونے لگتا ہے، یاد کرنے لگتا ہے۔ آج ہی کا دن تھا کہ جب نبی کا بھرا گھر ایک دوپہر میں لوٹ لیا گیا۔ آج ثانیہ زہرا کے دل پر کیا گزری ہوگی جب گود کے پالوں کا جنازہ آتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب علی اکبر کا چھدا ہوا کلیجہ دیکھا ہوگا، جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے ہوں گے، ام فروا کا کیا حال ہوا ہوگا، جب عباس کا خون بھرا علم آیا ہوگا، ام کلثوم نے کیسے اسے دیکھا ہوگا۔ اور وہ تیسرا دن چہلم کا دن ہے، جب 40 کا دن آتا ہے، ہر عزادار تڑپنے لگتا ہے کاش میں کربلا چلا جاتا، کربلا جا کر آقا کو سلام کرتا۔ اور وہ چوتھا دن 8ویں ربیع اول کا دن ہے کہ جب 8ویں ربیع اول ہوتی ہے، ہر عزادار کا دل تڑپنے لگتا ہے۔ جن ایام کے لیے سال بھر انتظار کر رہا تھا، مولا رخصت ہو رہے ہیں، پر دل کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے رہے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے مولا، آپ کی عزا سے، آپ کے غم سے ہمارا دل بھرا نہیں ہے، علماء نے حکم دیا ہے لہذا ہم سوگ اتارتے ہیں، ورنہ ہم سال بھر آپ کی عزاداری کرتے، سال بھر آپ کا ماتم کرتے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج 8ویں ربیع اول کی تاریخ ہے۔ صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان عزاداروں سے کہ جو 40 میں گئے تھے واپس آ گئے، جب کربلا سے واپس گھر گئے تو اپنے گھروں میں جا کر خوش ہوتے ہیں، جب مسافر لوٹ کر آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ آپ جب کربلا سے واپس آئے اپنے وطن کو تو گھر والوں کو دیکھ کر خوش ہوئے، لیکن ذرا بتائیے کہ جب قید شام سے قافلہ چھوٹ کر کربلا سے زیارت کر کے مدینہ آیا تو کیا زینب خوش ہوئی، ام کلثوم خوش ہوئی، سید سجاد خوش ہوئے؟ نہیں، نہ زینب خوش ہیں، نہ ام کلثوم خوش ہیں، نہ سید سجاد خوش ہیں، اس لیے کہ جب گئی تھی تو بھرا گھر تھا، لیکن جب واپس آئے ہیں نہ حسین ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون محمد ہے۔ ایک مرتبہ بشیر بن جزلم کی سربراہی میں قافلہ کربلا سے چلا ہے، جیسے ہی در و دیوار مدینہ نظر آئے، ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، خرجنا من کا بالاہلینا جمعا ورجانا لا رجالا ولا بنینا۔ مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینہ گردن شبیر پر چلا خنجر، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در، نہ راہ دے ہمیں زہرا کا نور عین نہیں، مدینہ قاسم و اکبر نہیں، حسین نہیں۔ اے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے بشیر کو بلایا اور کہا بشیر جاؤ اور جا کر مدینے والوں کو بتا دو کہ جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ لٹ کر کربلا سے آ چکا ہے۔ بس ایک مرتبہ بشیر گھوڑے پر سوار
سوار ہوئے، ہاتھ میں سیاہ علم لیا، مدینے میں داخل ہوئے، آواز دی یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فدمعی مزرارو، اے مدینہ والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، اس لیے کہ حسین قتل کر دیے گئے، اس غم میں ہمارے آنسو سیلاب کی طرح بہ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ مدینے کے سارے مرد عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، بشیر محلہ بنی ہاشم میں گیا، آواز دی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بس جب اس آواز کو ام البنین نے سنا، گھر سے باہر نکلی، کہا بشیر یہ کیسی خبر لایا ہے؟ کہتا بی بی یہ خبر سچ ہے، نواسہ رسول 3 دنوں کے بھوکے اور پیاسے کربلا میں مارے گئے۔ بس ایسے ہی ام البنین نے سنا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا اے میرے سید و سردار، اے میرے وارث آپ کو جس عباس پہ ناز تھا اس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے۔ بس جیسے ہی بشیر نے سنا تو کہا اے بی بی ایسا نہ کہیے، جب تک عباس زندہ تھے کس میں ہمت تھی کہ حسین کی طرف کج نظر سے دیکھ سکے۔ عباس نے کربلا میں وہ کارنامہ انجام دیا جو کوئی بھائی کسی بھائی کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ عباس پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے گئے اور دریا کے کنارے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ اے بی بی عباس نے وہ کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ بس ایک مرتبہ سن کر ام البنین نے آپ کے بیٹے فضل کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا تم یتیم ہو گئے۔ بس ایک مرتبہ ام البنین جنت البقیع میں گئیں اور جا کر 4 قبریں بنائیں اور کہا یہ میرے 4 بیٹوں کی قبر ہے، مگر میں اپنے بیٹوں پر نہیں روں گی، میں تو اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ کہہ کر واہ حسینہ کا نعرہ بلند کر کے ام البنین نوحہ و بکا کرتی ہے کہ اتنے میں یہ قافلہ مدینہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوا، ایک مرتبہ بیمار صغرا عصا کا سہارا لے کر قافلے کے قریب آئی اور آنے کے بعد ایک ایک بی بی کی گود میں صغرا غور سے دیکھتی جاتی ہے۔ ثانی زہرا نے دیکھا تو کہا صغرا کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ ایک مرتبہ صغرا کہتی ہے بھوپی اماں میں اپنی بہن سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں اپنے بھیا علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، میری بہن سکینہ کہاں ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے؟ بس ایک مرتبہ زینب نے صغرا کو سینے سے لگا لیا اور کہا صغرا تمہارا بھیا علی اصغر کربلا میں ہرملا کے تیر سے شہید ہو گیا، تمہاری بہن سکینہ شام کے قید خانے میں مر گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سب سے پہلے قافلہ جب مدینے میں داخل ہوا، زینب روضہ رسول پہ گئیں، روضہ رسول پہ جانے کے بعد زینب نے آواز دی نانا نانا میں آپ کے حسین کے مرنے کی خبر لے کر آئی ہوں، نانا جس حسین کے لیے آپ ناکا بنتے تھے اسے 3 دنوں کا بھوکا اور پیاسا دریا کے کنارے مہمان بلا کر شہید کر دیا گیا۔ اے نانا میرے سر پہ چادر نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی کو کفن دے سکوں، نانا آپ کی امت نے ہماری چادروں کو لوٹ لیا، نانا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں بے مقنع و چادر پھرایا گیا، نانا ہمیں شام کے ایسے قید خانے میں قید کیا گیا جہاں ترک و دیلم کے قیدی رہا کرتے تھے، نانا جب کوئی مسافر واپس وطن آتا ہے تو کچھ تحفہ لے کر آتا ہے، سوغات لے کر آتا ہے، نانا لیجئے میں آپ کے لیے سوغات لائی ہوں، یہ کہہ کر حسین کا خون بھرا امامہ نکالا، روضہ رسول پہ رکھ کے آواز دی لو نانا جان
تحفہ نیا لے کے آئی ہوں، کٹوا کے سر حسین کا ماما لائی۔ بس ایک مرتبہ قبر رسول درس گئی، اب یہ قافلہ چلا، زینب ماں کے مزار پہ گئی، اپنے آپ کو مزار سیدہ پہ گرا دیا، آواز دی اماں زینب بن بھائی کے ہو کے آئی ہے، اماں اٹھو، جس حسین کو چکیاں پیس کر پالا تھا اب وہ حسین میرے ساتھ نہیں، اماں آپ کا جنازہ تو رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، ہمیں بازاروں اور درباروں میں بے مخنعو چادر پھرایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذین ظلموا۔ سلام آخری سلام آخری اے کربلا والو خدا حافظ ہے رخصت کی گھڑی اے کربلا والو خدا حافظ۔ نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میزبانی کا ہے یہ شرمندگی ہے کربلا والو خدا حافظ۔ سلام آخری اے کربلا والو خدا حافظ۔ تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی، یہ عزت بھی ملی ہے کربلا والوں خدا حافظ۔ ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے، اداسی چھا گئی ہے کربلا والوں خدا حافظ۔ تمہارے غم میں روتے روتے مرے
جاتے تو اچھا تھا یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والوں خدا پہ پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے رہی گر زندگی اے کربلا والوں خدا سے یا حسین 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 مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں سفر سے آتے ہیں صبح کے درد لاتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں کیا سلام محمد کے آستانے کو پٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو مگر قبول تو ہم بے قصوں کے آنے کو یہ نوح کہتے ہیں عرش خون بہاتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مدینہ ہم تیرے والی تو آئے ہیں کھو کر مدینہ کوفے میں سرنگ ہم پھرے در در مدینہ داغر سے ہے ہمارے شانوں پر اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں ہر ایک قدم ہے بکا تب لبوں پہ بین نہیں ہمارے زندہ پہ زہرا کا نور عین نہیں مدینہ اکبر قاسم نہیں حسین نہیں یہ کیسے جوان تھے جو یاد آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں بتاؤ کہتے ہیں کیا سب اس مدائی کو جو اربعین تلک دے کفن نہ بھائی کو بہن دکھائے گی منہ کس طرح خدائی کو کفن دیا ہے نور کی یاد بناتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں فضائے تم لیتے
اداسیاں آئی سفر سے لٹ کے ادھر بھوکی پاسیاں آئی اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئی کہ خود تو اونٹوں سے اہل حرم گراتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو اٹھتی ہوئی آندھی کو دہشت کو بیاباں کو چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو اس رات میں تنہا تھی اس رات کے ڈھلنے کو ٹوٹے ہوئے نیزے کو اس رات کے پہرے کو بچوں کے سسکنے کو اور رات کے بستر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے اتنا کا وہ خاک میں دھس جانا اور آگ کے شعلوں میں ایک ماں کا جھلس جانا جلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو کو میرا بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا ہم اس کا میرے بھائی کے نام پہ جاتا تھا اٹھنے میں جو ماں بن کے آئی اس مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں معصوم سکینہ کو ارے پڑھتے ہوئے نیزوں کو رستے ہوئے کالوں کو رستے ہوئے کالوں کو بے رحم تماچوں کو رستے ہوئے کانوں کو چھنتے ہوئے گوہر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا پردہ در خیمہ کا
اٹھتا تو بھی گرتا تھا وہ خیمہ لیلا سے آئے رخصت اکبر کو بازار کے منظر کو اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اپنے کھلے سر کو کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تیرو کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تیرو شہید کربلا تیری خبر بڑھا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تیرو کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تیرو کفن پوا نہ سکی تیرے تو بات لینا دیکھے میں سارے نہیں بڑی سکینہ دوزالے ہماچے مارے میں تیری لاڈلی نوشے پھر تو چھوڑا نہ سکی بڑا ارمان ہے تو کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تو کفن پوا نہ سکی بیگانے دیس وچ بھول گئی میں اپنے سارے وران بھولایا تیرا صدقہ حسین تیری قسم او تیرا دین تو گرنا مگر بھلا نہ سکی بڑا ارمان کفن پوا بڑا ارمان بڑا ارمان کفن پوا نہ سکی وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آواز میں جلی جس کی آواز میں جلی منہ پر کماں چوکے نشان ہر سکینہ ہے پیاس ہر سکینہ ہے پیاس ہر یتیمہ ہے پیاس ہر سکینہ ہے پیاس امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین وہ با وفا پاس تھا وہ با وفا پاس تھا دلوں کی جو ایک راس تھا دلوں کی جو ایک راس تھا پانی لیا پر نہ پیا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی کا وفا شاباش 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 یا حسین 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 سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ
طاہرہ سیدہ 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 طاہرہ یا امام الاجل 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 حیدر امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر حسین